اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ سورۃ البینہ، بینہ کے معنی ایسی واضح دلیل جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے۔ اس صورت میں بینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر 3 بنیادی چیزیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ یہود و نصارہ اور مشرکین جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، واضح روشن دلائل ان کے سامنے نہ آ جائیں، یہ اپنے کفر سے باز نہیں آنے والے۔ نمبر 2، انسان کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا، وہ بھی اخلاص کے ساتھ۔ اور نمبر 3، کفار کا ٹھکانہ کہاں ہے اور مومنین کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ یہ 3 بنیادی چیزیں اس صورت میں بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے صرف 2 کا تذکرہ آج ہم کریں گے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، منفکین، وہ باز نہیں آنے والے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ، واضح حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی دلیل نہ آ جائے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کافروں کی 2 قسموں کا تذکرہ فرمایا۔ من اہل الکتاب، یہود و نصارہ میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ لوگ، والمشرکین، مشرکین جو کفر کرتے ہیں وہ لوگ۔ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، یہود و نصارہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا، من اہل الیہود والنصارہ، لیکن اللہ نے یہود و نصارہ کا نام نہ لے کر اہل کتاب ان کو کہا ہے۔ اس سے مفسرین نے استنباط کیا ہے کہ اہل کتاب اگر یہ تعریف میں بیان ہو رہا ہے تو یہ ان کی حقیقت میں تعریف ہے کہ یہ علم والے لوگ ہیں۔ اہل کتاب کہنے سے یہ اشارہ ہے کہ یہ علم والی قوم ہے، تو اگر یہ تعریف کے پس منظر میں ہے تو یہ حقیقت میں ان کی تعریف ہے کہ یہ لوگ علم والے لوگ ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ان کی تعریف نہیں ہے، یہاں پر ان کی برائی بیان کی جا رہی ہے، ان کی خامی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کفر میں لت پت ہیں، اس سے باز نہیں آ رہے ہیں، چھوڑ نہیں رہے کفر کو۔ اور اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ ان کو علم والا کہہ رہا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مزید مذمت بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو ایسی قوم جو پڑھی لکھی ہے، جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم بھی ہے، دعوے دار بھی اس کے ہیں، اس کے باوجود یہ کفر میں لت پت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ نہ کہہ کر اہل کتاب کہا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یکن الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، تو ظاہر سی بات ہے کفر کرنے والے کافر لوگ ہیں۔ اب اللہ نے وضاحت کی کہ اہل کتاب میں سے، مشرکین میں سے۔ اس سے علماء نے ایک دوسرا قاعدہ استنباط کیا ہے، کہتے ہیں کہ کفر کرنے والا شخص کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی کمیونٹی سے ہو، پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، وہ سب برابر ہیں اور سب آپس میں دوست ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، دنیا کفر یہ ایک قوم ہے۔ جب اہل کفر ایمان کے مقابل میں آئیں گے تو وہ اپنا خاندان، اپنا ملک، اپنا نسب سب کچھ بھول جائیں گے، وہ ایک جگہ اکٹھے ہو کر ایمان والوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور ایمان والوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گویا کہ یہ بھی بتایا کہ کفر تو دونوں کرتے ہیں، چاہے اہل کتاب ہو یا مشرک ہو۔ خصوصاً اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو الگ سے ذکر کیا، مشرک کو الگ سے ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ بتا دی گئی کیونکہ اہل کتاب کا جو دین ہے، یعنی یہودیوں کا اور نصرانیوں کا جو دین ہے، تو یہودیوں کے نبی موسیٰ علیہ السلام، ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، ان کے دین کے اندر اصلیت میں شرک نہیں تھا، کفر نہیں تھا۔ یہ آسمان سے بھیجے گئے ایک پیغمبر کا لایا ہوا دین تھا۔ اس کے اندر اوریجنلٹی میں، اس کی اصلیت میں شرک و کفر نہیں ہے۔ ان لوگوں نے شرک اور کفر کو اس میں ڈال رکھا تھا۔ اور مشرکین کا جو دھرم ہے، جو مذہب ہے، اس کے اندر شرک پہلے سے جڑ میں موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اہل کتاب کو ذکر کیا اور اس کے بعد مشرکین کا ذکر کیا، ایسا مفسرین نے بیان کیا۔ منفکین کا مطلب ہوتا ہے
الگ ہونا، یہ عربی کا ورڈ ہے الانفکاک، کسی چیز کا کسی چیز سے الگ ہونا۔ اس ورڈ کی ایک خاصیت ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اس میں اور اس میں انفکاک ہوا ہے، یہ بندہ پہلے یہاں تھا، اس کے بعد الگ ہو کے یہاں آ گیا، تو اس میں اشارہ ملتا ہے کہ پہلے اس میں خوب لت پت تھا، ممکن تھا کہ وہ دنیا کفر کا لیڈر تھا، پھر یہاں سے نکلے گا، پھر وہ آ کر توحید کی دنیا میں، ایمان کی دنیا میں آئے گا۔ یعنی ایسی گندگی، ایسی برائی جس کے اندر آدمی پوری طرح سے ڈوبا ہوا ہو، پھر وہاں سے نکلنا ہو تو اس کو انفکاک عربی میں کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کا استعمال فرمایا، اور اللہ نے کہا کہ جب تک دلیل واضح روشنی ان کے پاس نہیں آئے گی، یہ لوگ کفر سے باز نہیں آنے والے۔ کون سی دلیل؟ آگے اللہ نے فرمایا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو ان پر پاک صحیفوں کی تلاوت کرے گا۔ یہ بینہ کیا ہے، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑے میں کی ہے۔ بینہ سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فیہا کتب قیمہ، جو صحیفے پاک صاف وہ تلاوت کرے گا، اس کے اندر کتب قیمہ، واضح اور بہترین اچھی خبریں موجود ہیں۔ صحف مطہرہ جو ہے یہ لوح محفوظ اس سے مراد ہے، یعنی لوح محفوظ کے اندر قرآن کریم ہے، تو اس میں سے وہ پیغمبر تلاوت کرے گا، اور جو پیغمبر اس قوم کے اوپر جو کتاب پڑھے گا، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اس کے اندر بہت سارے اچھے اور دینی احکام ہوں گے، خبریں ہوں گی، بہت ساری انسانیت کی بھلائی کی چیزیں موجود ہوں گی۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر پیش کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل کتاب اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن یہ لوگ انتظار میں تھے کہ ہمارے خاندان، ہمارے قبیلے میں، ہماری نسل میں آئے۔ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے یہ لوگ متفق تھے، اور پوری قوم جو اہل کتاب کی تھی اس بات پر اتفاق رکھتی تھی کہ جیسے یہ نبی آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے اور دنیا کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ نے آگے فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، جن کو کتاب دیا گیا، اہل کتاب، یہ لوگ الگ ہو گئے کب؟ جب ان کے پاس وہ واضح دلیل آ گئی جس کا یہ انتظار کر رہے تھے۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے، انہوں نے دیکھا ہمارے یہاں تو نہیں آئے، ہمارے خاندان میں نہیں ہے، ہمارے قبیلے میں نہیں آئے، تو یہ پہچانتے تھے اچھی طرح سے کہ وہ پیغمبر کون ہے۔ کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں ان لوگوں نے پڑھ رکھا تھا، اپنے علماء سے سن رکھا تھا، نشانیاں بھی جانتے تھے، پوری شدت سے، حرص سے انتظار بھی کر رہے تھے۔ لیکن جب دیکھا کہ وہ ہماری نسل میں نہ آ کر وہ مکہ جیسی سرزمین میں عرب کی دوسری نسل میں پیدا ہو گیا ہے، تو ان لوگوں نے اس نبی کا انکار کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک شخص کسی چیز کو نہیں جانتا ہے تو شاید ہو سکتا ہے توقف اختیار کرے انکار کرنے سے پہلے، کہ پہلے جانوں گا اس کے بعد میں سمجھوں گا، ماننے لائق ہوگی تو مانوں گا ورنہ انکار کر دوں گا۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ یہ نبی ہے، اور یقین سے جانتے تھے۔ کتنا یقین تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ایک باپ کو یقین ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، ایسے ان لوگوں کو یقین تھا کہ یہ نبی ہے، اس کے باوجود سب سے پہلے اہل کتاب نے نبی کا انکار کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ جب یہ واضح دلیل جس کا یہ انتظار کر رہے تھے آ گئی، تو سب سے پہلے انہی لوگوں نے انکار کیا ہے۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ استنباط کیا، کہا کہ مطلب یہ ہوا کہ ان کے پاس علم تھا، کس چیز کا؟ نبی کی صداقت کا، نبی کی نبوت کا، آپ کے سچے ہونے کا۔ اس کے بعد انہوں نے انکار کیا۔ اگر ہم مقابلہ کریں مشرکین مکہ کے اور اہل کتاب کے درمیان، تو معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ بڑے مجرم اہل کتاب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا اس نبی کے سچے ہونے کا، جو کہ آسمانی کتابوں کے ذریعے سے ان کو ملا تھا، ان کے علماء کے ذریعے سے ملا تھا۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے نہیں مانا، تو یہ زیادہ مستحق ہے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کے چپیٹے میں آئے۔ مشرکین نے بھی نہیں مانا، لیکن ان کے پاس علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اوٹ پٹانگ دلیلیں دی کہ تم ہمارے ہی درمیان پیدا ہوئے، تم کو کیسے نبی بنا دیا گیا؟ بڑے لوگ موجود تھے، ان کو نہیں بنایا، تم کیسے یتیم ہو کے نبی ہو سکتے ہو؟ اس طرح کی اوٹ پٹانگ ان لوگوں نے دلیلیں دی۔ تم نبی ہو، بازار میں چلتے بھی ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، تم کو کیسے نبی مان لیں؟ تمہیں تو ہو سکتا ہے مال کی لالچ ہو۔ اوٹ پٹانگ دلیلیں ان لوگوں نے دی، لیکن یہ لوگ یقین سے جانتے تھے کہ نبی ہے، اس کے باوجود نہیں مانا۔ قرآن نے وضاحت سے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے حسدا من عند انفسہم، ان کو حسد ہوا تھا، حسد کی وجہ سے ان لوگوں نے انکار کیا تھا۔ استنباط کیا مفسرین نے کہ اگر کوئی شخص علم والا ہے، عالم ہے،
اس کے باوجود شریعت کے کسی امر کا انکار کرتا ہے تو زیادہ بڑا مجرم ہے بنسبت اس کے جو جاہل ہے اور سیم چیز کا انکار کر رہا ہے. تو دونوں کے کفر میں، دونوں کے گناہ میں کافی فرق ہوگا. ایک جان کر انکار کر رہا ہے، ایک انجانے میں انکار کر رہا، نہیں مان رہا ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے، وہ ابھی جانے گا، پہچانے گا، پھر اس کے بعد اپنا ڈیسیجن لے گا. تو کہا علماء اسی لیے زیادہ بڑے مجرم ہیں اگر وہ کسی چیز میں غلطی کر رہے ہیں. یہ تو پہلی چیز ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ آئے اور آپ کو ان لوگوں نے انکار کر دیا، منع کر دیا. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے تب یہ نبی کو مانیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک اصول و ضابطہ بتا رہا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں، شرک کر رہے ہوں، کفر کر رہے ہوں، ان کے نکلنے کا چانس ہی نہیں ہے. لیکن نکلنے کی اگر کوئی شمع روشن ہو سکتی ہے، کوئی ایک امید کی کرن باقی رہ سکتی ہے، امید لگائی جا سکتی ہے کہ لوگ ہاں کفر چھوڑ سکتے ہیں، شرک چھوڑ سکتے ہیں، گناہ چھوڑ سکتے ہیں، تو ایک ذریعہ ہے. ذریعہ کیا ہے کہ ان کے پاس دلیل لے کر جایا جائے، ان کے پاس علم لے کر پہنچا جائے، ان کے پاس دعوت و تبلیغ کی جائے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اہل کتاب اور مشرکین کے جو کفار ہیں یہ اس وقت تک کفر سے نہیں نکلیں گے جب تک کہ ان کے پاس دلیل نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ گویا کہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ان لوگوں تک میرا دین پہنچایا جائے، ان لوگوں تک واضح دلائل پہنچائی جائیں جو کفر کی دنیا میں مست ہیں، جو شرک کی دنیا میں مست ہیں. اس سے دعوت و تبلیغ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو کہتے ہیں دعوت و تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن ذریعہ وسیلہ کیا ہے؟ ذریعہ وسیلہ مومنوں کی، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس دعوت کو وہاں تک پہنچائیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو آج میری بات سن رہا ہے ان تک پہنچا دے جو آج یہاں پر موجود نہیں. تو یہ پوری امت کی ایک اتفاقی اور اجتماعی ذمہ داری ہے جو ادا کرنی چاہیے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود و نصارہ کے تعلق سے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. آج یہ لوگ کفر کر رہے ہیں اور نبی کی بات ماننے سے انکار کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا انہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، مخلصین لہ الدین، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنا دین سچا کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا. گویا کہ یہود و نصارہ آج جو دعوت دے رہی ہے، یہودیوں نے بھی بچڑے کی عبادت کر ڈالی، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، نہ جانے کس کس طرح کے ان کے درمیان شرک موجود ہے. کرسچن کے اندر بھی نہ جانے کس کس طرح کے شرک موجود ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو ان لوگوں نے اپنے دین کا فارمیٹ بدلا ہوا ہے یہ سب کا سب اللہ کا حکم نہیں تھا. اللہ کا حکم ان کے بھی دین میں یہی تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ جو آیت ہے اس کا پس منظر یہود و نصارہ کا جو دین ہے اس کا ہے. اللہ نے فرمایا ان کے دین کی حقیقت کیا ہے؟ جو میں نے نازل کیا تھا وہ توحید پر مبنی تھا. اس سے علماء نے یہ بھی استنباط کیا ہے کہ وہ عیسائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے سے پہلے دنیا میں تھے، اگر وہ توحید پر تھے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے کا حکم دیا، تو جنتی ہیں. ہر نبی کا ماننے والا جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور توحید پہ تھا وہ جنتی ہوگا انشاءاللہ. اور جنت میں وہ لوگ بھی جائیں گے جیسے کہ امت محمدیہ کے لوگ نبی کی بات مانتے ہوئے توحید پر چلتے ہوئے دنیا سے گئے تو ان کو بھی جنت ملے گی. فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. یہاں بہت بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے حل کر دی. آج دنیا میں اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا. صرف اتنی بات کافی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا مخلصین لہ الدین، صرف عبادت کرنے کا حکم نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ صرف عبادت کر رہے ہیں اور اخلاص کی کوئی فکر نہیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی عبادت ان کے منہ پہ مار دی جائے گی. وہ شریعت کے مطابق نہیں عبادت کر رہے ہیں، وہ آدھی ادھوری شریعت پہ عبادت کے مطابق عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جو عبادت مطلوب ہے وہ اخلاص والی سچی عبادت مطلوب ہے. اس آیت میں اللہ نے واضح کیا. حنفاء، مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا عبادت اخلاص کے ساتھ ہو اور شرک سے بالکل الگ تھلگ ہو. شرک اگر ادھر جا رہا ہے تو مخلص لوگ ادھر جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ شرک والوں کے ساتھ چلیں گے اور ان کو اپنے ساتھ ملا کے صلح کلی والا پیمانہ اپنائیں گے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. نماز بھی قائم کرنا، زکوٰۃ بھی دینی ہے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی صحیح سیدھا راستہ والا دین ہے. اس آخری آیت کے اندر، آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین نے جو مسئلہ حل کیا صلح کلی کے خلاف. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم توحید پرست ہیں، ہم موحد ہیں،
اور یہ ہمارا مشرک بھائی ہے، اس کو بھی اپنا بھائی بناتے ہیں، اس کو ناراض نہیں کرنا، لہٰذا اس کے سامنے توحید نہیں بیان کرنی ہے۔ اس طرح کا جس کا بھی نظریہ ہے قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن نے کہا کہ خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے، حنفاء، حنیف ایک لفظ ہے حنیف، اسی کی جمع ہے حنفاء۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی دو چیزیں دیکھ رہا ہے، ایک توحید ایک شرک، اس کو توحید پہ چلنا بھی ہے اور توحید کی طرف جھک کے رہنا بھی ہے۔ آج لوگ کیا کر رہے ہیں، اکثریت تو یہ ہے کہ توحید کو مان نہیں رہی ہے، شرک پہ چل رہی ہے، شرک والوں کے ساتھ ہے بھی۔ کچھ ایسے بدنصیب توحید پرست ہیں جو توحید پہ چلتے تو ہیں لیکن شرک کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا حنفاء، مطلب یہ تمہیں توحید پہ چلنا بھی ہے، توحید والوں کے ساتھ رہنا بھی ہے، تمہارا جھکاؤ بھی توحید والوں کے ساتھ ہونا چاہیے، تمہاری محبت بھی توحید والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، تمہیں شرک کی طرف جھکاؤ نہیں رکھنا۔ عام طور سے صلح کلی والے اسی نظریے کے ہوتے ہیں کہ وہ توحید پہ چلتے بھی ہیں ان کے خیال کے مطابق، لیکن ان کا جھکاؤ ادھر بھی ہوتا ہے، یہ قرآن کے نظریے کے خلاف۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عبادت کا تذکرہ کیا جو کہ اصل ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اصولی چیز ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے کہ عبادت کرنا اخلاص کے ساتھ کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فوراً فروعی چیز کا تذکرہ کیا۔ فروعی چیز میں سے سب سے بڑی چیز نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اصولی چیز اور فروعی چیز دونوں جب ملا کے بندہ چلتا ہے تب وہ دین پہ چلتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ، دین قیم کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، اوریجنل دین کیا ہے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس کی بنیاد پہ اللہ جنت و جہنم دے گا، جیسا کہ آگے اللہ بیان فرما رہا ہے۔ وہ کیا ہے، آپ کا عقیدہ بھی صحیح ہو، آپ کا عمل بھی صحیح ہو۔ جو لوگ صرف عقیدہ صحیح کرتے ہیں اور عمل کے میدان میں کورے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو مومن نہیں مرجیہ کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ مرجی ہوتے ہیں کہ عقیدہ تو صحیح کر لیا لیکن بھروسہ اللہ پر اتنا کر لیا، امید اتنی لگا لی کہ وہ عمل چھوڑ بیٹھے کہ تو جنت ہمیں مل ہی جائے گی، ایسے لوگوں کو مرجیہ کہتے ہیں۔ افسوس ہے کہ اس دور میں لوگ اس کو اصل ایمان سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ ارجاء ہے، یہ ایک باطل فرقہ ہے کہ جو لوگ اتنی اللہ سے امید لگاتے تھے، کہتے ہیں عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ایک نعرہ دے دیا تھا ان لوگوں نے کہ اگر ہمارا ایمان صحیح ہے، عقیدہ مضبوط ہے، پھر گناہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا، ایسا نعرہ لوگوں نے دیا تھا۔ یہ باطل فرقہ ہے، علماء اسلام نے شدت کے ساتھ ارجاء پر اور مرجیہ لوگوں پر رد کیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اصلی ایمان بھی ہونا چاہیے، عقیدہ بھی صحیح ہونا چاہیے، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ۔ دو اللہ تعالیٰ نے بنیادی عمل ذکر کر کے یہ بیان فرمایا کہ اصول اور فروع دونوں ملا کے جب آپ چلو گے تو وہ دین ہوتا ہے۔ اس کے اپوزٹ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگ عمل بہت اچھا کرتے ہیں، عمل کے میدان میں بہت فٹ ہوتے ہیں لیکن عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ علماء مفسرین نے ذکر کیا ہے دنیا میں یہود، نصارہ، مجوسی، یہ تین قومیں ایسی ہیں جنہوں نے اصول میں تو ملیا میٹ کر دیا، عقیدہ بالکل خراب، لیکن عمل کے میدان میں یہ بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ تو اور گمراہ ہیں جن کا عقیدہ ہی نہ صحیح ہو اور عمل کی دنیا میں آگے بڑھ رہے۔ مسلمانوں میں وہ ہمارے جو تبلیغ کی دنیا میں آگے بڑھتے ہیں وہ لوگ اسی طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ اصول پر بات نہیں کرتے، اصول پہ پختگی نہیں حاصل کرتے، عمل کی بات کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے بیلنس بنانا ہے۔ دین قیم کیا ہے اللہ نے اس آیت میں بتا دیا۔ دین قیم یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ بھی صحیح ہو، عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہو، توحید والوں کی محبت کے ساتھ ہو، توحید کی طرف جھکاؤ کے ساتھ ہو۔ یہ اصولی بات ہے، یہ بنیادی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ اور اس کے بعد تمہارا فروع جو ہے یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو احکامات ہیں اس کے ساتھ عقیدے کے ساتھ جب چلو گے وذالک دین القیمہ، یہی دین قیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی مضبوط دین ہے، یہی وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔